سورہ البقرہ رکوع نمبر 18 تلاوت وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ سورہ البقرہ رکوع نمبر 18 ترجمہ کنز الایمان. اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے. تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں. تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا. بے شک اللہ جو چاہے کرے. اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو. اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر جو ان میں نا انصافی کریں تو مجھ سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ. جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا. تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو. سورہ البقرہ رکوع نمبر 18 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات اس رکوع کی تفسیر میں یہ بات تو سب کے سامنے آتی ہے. تمام مفسرین اکرام کی جو تفاسیر ہیں اس کے خلاصے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جہاں کہیں سے بھی آؤ یا جہاں کہیں بھی ہو نماز کا وقت ہو عبادات کے ادا کرنے کا وقت ہو تو اپنا منہ اللہ کی بندگی ادا کرنے میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھو. یہ حکم ہو گیا. یہ اس پورے رکوع کا خلاصہ ہے. اور مگر مجھے اس وقت تفسیر روح المعانی کا ایک اقتباس یاد آ رہا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی ایک اور تفسیر روحانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. وہ اقتباس پہلے میں عرض کروں. تفسیر روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 148 کی تشریح میں 148 نمبر کی آیت کی تشریح میں حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث شریف لائے ہیں اور وہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں قیل المراد بہا انک لکل احد قبلۃ. پیچھے بات قبلے کی چل رہی تھی, پچھلے رکوع میں بھی بات قبلے کی چل رہی تھی.
اب یہاں پر اسی کی تشریح میں بات فرمائی جا رہی ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چاہیے کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں. تو اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ قیل المراد بہا، کہا یہ گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے ان بے شک لکل احد قبلۃ، ہر ایک کے لیے ایک مرکز توجہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے. وقبلۃ المقربین العرش، عرش کے جو مقرب ہیں ان کا قبلہ عرش ہے، مقربین کا قبلہ عرش ہے. وقبلۃ الروحانیین الکرسی، اور جو روحانیین ہیں ان کا قبلہ عرش کے بالکل نیچے کرسی ہے. وقبلۃ القربیین البیت المعمور، اور اس سے نیچے جو ساری عالم کائنات کے پس و بالا کے فرشتے ہیں ان کو قربیین کہا جاتا ہے. تمام کے تمام فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور بالکل عرش کے نیچے کرسی ہے، کرسی کے نیچے بیت المعمور ہے. فرمایا والانبیاء قبلک قبلتہم بیت المقدس و بیت المقدس، اے محبوب آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. وقبلتک ہی الکعبہ، اے نبی جو آپ کا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. بیت المعمور کے بالکل عین نیچے زمین پر خانہ کعبہ ہے. یعنی اوپر توجہ کریں، عرش، عرش کے نیچے کرسی، کرسی کے نیچے بیت المعمور، بیت المعمور کے بالکل عین نیچے خانہ کعبہ ہے. سبحان اللہ. اور خانہ کعبہ ایسا قبلہ ہے کہ اوپر آسمانوں تک بھی یہی کعبہ جا رہا ہے، اور یہ کعبہ نیچے زمین کی پاتال تک، زمین کے آگے گہرائی تک سب یہی قبلہ ہے. تو فرمایا والانبیاء قبلک قبلتہم بیت المقدس، سے محبوب تجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. وقبلتک ہی الکعبہ، اور جو کعبہ ہے یہ تیرا قبلہ ہے. یہاں سے آگے محبت کی بات شروع ہو رہی ہے. تفسیر روح المعانی ہے، میں آپ کے سامنے اس کا اقتباس اور اس کا حوالہ پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں وقبلتک ہی الکعبہ وَأَمَّا الْكَعْبَةُ فَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ، اے محبوب یہ جو کعبہ ہے یہ فقط تیرے بدن کا قبلہ ہے. وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ، اے محمد مصطفیٰ تیری روح کا جو قبلہ ہے فَأَنَا، وہ میں خدا ہوں، میں اللہ تیری روح کا قبلہ ہوں. وَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا محمد، سب کے قبلے بنا دیے، سب کے لیے توجہ کا مرکز بنا دیا. میں چاہتا تھا کوئی میرا بھی مرکز توجہ ہو، کوئی میرا بھی قبلہ ہو کہ ہر وقت میں جس کی طرف توجہ کرتا رہوں. فَقِبْلَتِي أَنْتَ يَا محمد، اور میری توجہ کا مرکز ہر وقت جہاں میری رحمتیں دیکھتی رہتی ہیں، ہر وقت جس کو میں تکتا رہتا ہوں وہ میرا قبلہ، وہ میرا مرکز توجہ ہے محبوب، وہ محمد تیری ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں محبت والو، پیار والو، اس پر کیا کلام کیا جائے. بس ایک محبت کی بات ہے، سمجھنے والوں، قدر کرنے والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ محمد کا مقام کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں فرمایا کعبے کا کعبہ. جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی مذہب اور مسلک عطا کیا ہے کہ ہمیں ادب ملا بزرگوں سے، اور یہ فیضان ہمیں ہمارے مشائخ سے، ہمارے بزرگوں سے ملا الحمدللہ. اب میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حکم ہوا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم بھی اپنے چہروں کو موڑو خانہ کعبے کی طرف. اس لیے میت کا رخ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. میں بڑا قیمتی نکتہ، ایک روحانی تفسیر بیان کر رہا ہوں. تمام مسلمان میتوں کا جس جس قبرستان میں بھی ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، ان کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. اب قبریں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک بغلی قبر ہوتی ہے اور ایک صندوقی قبر ہوتی ہے. قبر کی دو قسمیں. تو جو صندوقی قبر ہوتی ہے اس کے اندر سیدھا مردہ سیدھا لیٹا ہوتا ہے، اس کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے.
اور جو بغلی قبر ہوتی ہے تو اس بغلی قبر کے اندر مردے کو لٹا کر قبر کے اندر پورے کا پورا اس کے پورے وجود کو دائیں کندھے کے اوپر اس کا وزن ڈال کر دایاں بازو اس کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ پورے کا پورا اس کا وجود قبلے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. اب اس کا پورا چہرہ، سینہ، پورا وجود قبلے کی طرف ہوتا ہے. اپنے مزار اقدس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار اقدس ہے وہ بغلی قبر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اقدس اسی طرح ہے. ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سمت میں ایسے حضور پورے کا پورا قبلے کی طرف رخ کر کے لیٹے ہوئے ہیں. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سینہ مبارک کے پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سر مبارک ہے اور وہ بھی اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں. قبر میں ان کو اس طرح لٹایا گیا. پھر ان کے پیچھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی قبر مبارک بھی بغلی ہے اور اس قبر مبارک کے اندر بھی حضرت مراد رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح لٹایا گیا. تو وہ اس طرح آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی طرف رخ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، پورا کا پورا وجود اقدس، اور حضور کی طرف صدیق اکبر کا رخ ہے اور کعبے کی طرف اسی رخ میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں. تو ایک بات ہوئی، ہر وقت چہرہ مصطفیٰ جس طرف متوجہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اللہ، یہ ایک عظیم نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تفسیر روحانی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ تمام کے تمام اولیاء اللہ آج اپنے مزارات میں تو ان کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ کسی ولی اللہ کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، تمام اولیاء اللہ کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، غوث پاک کی نظر، داتا صاحب کی نظر، بابا فرید کی نظر، عبداللہ شاہ غازی کی نظر، پیر کنگر کی نظر، ثانی سرکار کی نظر، میرے دادا مرشد کی نظر، نقشبندیوں کی نظر، قادریوں کی نظر، چشتیوں کی نظر، اویسیوں کی نظر، اتاریوں کی نظر، سیفیوں کی نظر، بزرگوں کی نظر، اولیاء اللہ کی نظر، پچھلے قدیم اولیاء اللہ کی نظر، جدید اولیاء اللہ کی نظر، اولین و آخرین اولیاء اللہ، امت مسلمہ میں 1500 سال میں جتنے اولیاء اللہ گزرے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ان سب کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور حضور کی نظر مل جائے، صدیق اکبر کی نظر کرم مجھ پر پڑ جائے، عمر فاروق کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، جنت البقیع والوں کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور جنت المالا والوں کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، تو اس کی ایک ہی جگہ ہے، کعبے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، کعبے کی طرف سب کی نظریں ہیں. سبحان اللہ. کعبہ اتنی عظیم الشان چیز ہے، اس لیے نماز میں جہاں کہیں بھی ہو تو کعبے کی طرف متوجہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ لوگوں تم کعبے کی طرف توجہ کرو، وہاں سب کی توجہ موجود ہے اور وہاں سے تمہیں فیض ملنا شروع ہو جائے گا. اس لیے اب نماز میں کعبے کا تصور کرو تو اس تصور کو ذرا سامنے رکھو نا، تو پھر آپ کی نماز میں کتنا سکون آئے گا اور کتنا سرور آئے گا. یہ تفسیر روحانی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی. اس کے اندر اب آپ غور کرتے چلے جائیں، اب آپ کو کتنے مضمون اور کتنے بیانات اس ایک مضمون میں سے ملتے چلے جائیں گے. پھر ارشاد فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، خبردار کعبے کے گستاخوں سے نہیں ڈرنا، مصطفیٰ کے بے ادبوں سے ڈرنا نہیں، دین اسلام کے دشمنوں سے مت ڈرو. فلا تخشوہم، جو میرے نبی کے گستاخ ہیں ان سے مت ڈرو. جو گستاخ رسول ہے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے دھڑک رہو. محمد کا دیوانہ کسی سے نہیں ڈرتا، مصطفیٰ کریم کا غلام وہ شیروں کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالتا ہے. اللہ اللہ، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے کتا تیرا. ہم رسول پاک کے غلام ہیں، ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے. فلا تخشوہم، اے لوگوں مت ڈرو ان سے، گستاخوں سے مت ڈرو. واخشونی، ڈرنا ہے تو خدا کا ڈر دل میں پیدا کرو. واخشونی، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، تم اپنے دل میں میرا ڈر پیدا کرو گے، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کرنا شروع کر دوں گا، میں تمہیں نعمتیں عطا کروں گا. تو خدا کا ڈر نعمتوں کے حصول کی کنجی ہے. اور وہ سب سے بڑی نعمت ایمان، سب سے بڑی نعمت ادب، سب سے بڑی نعمت حیا، سب سے بڑی نعمت شرم، سب سے بڑی نعمت کرم، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ حضور کی محبت سینے میں مل جائے، قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی توفیق مل جائے، قرآن کی توفیق کے ساتھ نماز کی توفیق مل جائے. یہ سب کچھ تب ہوگا جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میرا ڈر اپنے اندر پیدا کرو تو تمہیں ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی. پتہ چلا ہدایت کی اور اللہ کی نعمتوں کی کنجی خدا کا ڈر ہے.
مجھے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے جہاں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأس الحکمت، لوگوں دانائیوں اور عقل مندیوں کی بنیاد کیا ہے، ان کی جڑ کیا ہے، مخافت اللہ، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا حیا پیدا کر لو، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کر لو، تمہیں حکمت اور عقل کا خزانہ نصیب ہو جائے گا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اسی طرح ہم نے بھیجا ہے تمہارے درمیان رسول جو تمہارے اوپر آیات ہماری تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور یہ میرا نبی تمہیں وہ علم سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تم کسی ذریعے سے وہ علم حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہ علم تمہیں محمد مصطفیٰ عطا کر رہا ہے۔ بولیے آج کوئی نہاوند کے مقام پہ کوئی بندہ بات کر رہا ہو اور لڑائی ہو رہی ہے اور لشکر، مسلمانوں کے لشکر پر ایک کافروں کا لشکر حملہ کرنے والا تھا پہاڑ کے پیچھے سے، اور عمر فاروق مدینہ شریف کے منبر پہ کھڑے تھے۔ وہ زمانہ آج کے جدید کیمروں کا زمانہ بھی نہیں تھا، آج کل کے دور کی بات نہیں تھی، اس زمانے کی بات ہے۔ وہ کھڑے ہیں منبر پر اور اچانک نظر ڈالتے ہیں، تقریر کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا ساری الجبل، اور ساریاں پہاڑ کی طرف۔ اب وہ مسلمان کہتے ہیں اللہ جانے بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے یہ بیچ میں کیا کہا، لیکن ادب تھا، کوئی بولا نہیں۔ کچھ دنوں بعد اسلامی لشکر کی فتح کی خبر آئی، اور اسلامی لشکر سے جب وہ لوگ واپس پلٹے تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو جنگ ہارنے والے تھے، پیچھے سے حملہ ہونے والا تھا، بہت بڑا جنگ جیت رہے تھے، پیچھے سے حملہ ہونے والا تھا، اچانک ہمیں دوران جنگ ہمارے لیڈر کو بھی اور ہمیں بھی آواز آئی یا ساری الجبل، وہ ساری پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ تو ہم نے پیچھے پہاڑ کی طرف لشکر کو دیکھا تو آدھی فوج ادھر بھیجی، جنگ ہوئی، الحمدللہ ہم نتیجے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کی ہمیں آواز آئی، اس دن پتا چلا کہ وہ منبر پہ کھڑے خطبہ بھی دے رہے تھے اور آنکھوں سے جنگ کا منظر بھی سینکڑوں میل دور اس منظر کو ملاحظہ بھی فرما رہے تھے۔ یہ کون سا علم ہے، کہاں سے سیکھا عمر فاروق آپ نے؟ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھا کیسے آیا یہ علم؟ تمہیں باپ کی طرف سے آیا، یہ تمہارے خاندان کی طرف سے علم ملا؟ رونے لگے عمر فاروق، فرمانے لگے میں تو اپنے باپ کے اونٹ چراتا تھا اور مجھ سے اونٹ بھی صحیح نہیں چرتے تھے، مجھے اونٹ چرانے کا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا تھا، میرا باپ مجھے ڈنڈے مارتا تھا، لیکن آج اگر میں منبر پہ بیٹھ کر نہاوند کا لشکر دیکھ رہا ہوں تو یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے کا، حضور کی نسبت کا صدقہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے اس چیز کو، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ تمہیں وہ علم عطا فرما دیتے ہیں جو تم سیکھ نہ سکتے تھے۔ آج ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بتاتی ہیں، ہزاروں روپے خرچ ہونے کے بعد بتایا جاتا ہے، کبھی وہ نتیجہ غلط بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا عائشہ فلاں باغ اپنی ایک بہن کو دے دینا، فلاں باغ اسما کو دے دینا، فلاں باغ اس کو دے دینا، اور ایک باغ ایک اپنی اور بہن کو دینا۔ عرض کیا میری تو ہمیں یہی بہنیں ہیں، یہ اور بہن کون سی آ گئی، کس بہن کے لیے؟ کہا بنت خارجہ میری بیوی ہے اور اس کو اس وقت حمل ہے، میرے وصال کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی مجھے یقین ہے کہ وہ بیٹی ہوگی، تو اس بیٹی کا حصہ وہ باغ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے وصال اقدس کے بعد واقعی بچی ہی پیدا ہوئی، بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ کس نے ان کو یہ علم سکھایا؟ قرآن بتا رہا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم وہ بھی جان لو گے اگر میرے محمد کے ساتھ لگ جاؤ تو وہ بھی جان لو گے جو نہیں جان سکتے ہو، جو نہیں جان سکتے ہو وہ بھی جان لو گے۔ لوگوں قبر کا علم، قبر کے اندر دیکھنے کی بات، ہاں جی فرشتوں کی بات، جنت کی بات، دوزخ کا علم، قیامت کا علم، حشر کا علم، علم ما بعد الطبیعات، میٹا فزکس کا علم، یہ علم کیسے ملے گا؟ آؤ دنیا میں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے؟ نہیں ملے گا۔ اگر یہ علم چاہتے ہو تو یہ علم تمہیں محمد مصطفیٰ کی دہلیز سے ملے گا، حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ یہ علم ملے گا، اور ایسے ایسے علم ملیں گے۔ حافظے کی لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، حافظے کے لیے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹیفک علاج کراتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں بھی ایسا ایک بندہ چلا گیا جسے کچھ یاد نہیں ہوتا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن، اور لوگ کیا حضور نے اس کا نام بلیوں والا بابا رکھا ہوا تھا، یعنی ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام تھا عبد الرحمن بن صخر،
شام شریف میں ان کا مزار شریف ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن صخر یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں گئے. یا رسول اللہ، جو آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا. نظر کرم فرمایا. حضور نے فرمایا جھولی پھیلا. حضرت ابو ہریرہ نے جھولی پھیلائی. آقا دو جہاں نے ہوا کے اندر سے کچھ ہاتھ میں بھرا اور جھولی میں ڈال دیا. ہاتھ میں بھرا اور جھولی میں ڈال دیا. ہاتھ میں بھرا اور جھولی میں ڈال دیا. فرمایا ابو ہریرہ کیسے محسوس کر رہے تھے؟ کہا حضور جھولی بھری ہوئی لگتی ہے، کچھ آ گیا ہے اس کے اندر. فرمایا اٹھا سینے سے لگا لے. اٹھا کے سینے سے لگایا. فرمایا پچھلی اگلی ساری باتیں یاد آ گئیں، پھر جو میں یاد کرتا وہ بھولتا نہیں تھا. یہ ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تمہیں وہ نبی وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تم علم حاصل نہ کر سکتے تھے. وہ علم تمہیں ملا مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا. یہ قرآن کا علم، یہ دین کا علم، یہ شریعت کا علم. یہ آج کائنات میں جتنے بھی علوم پھیلے ہوئے ہیں، قرآن کی تفسیر کے مبد اور معاون علوم جتنے بھی ہیں، ان کی کتنی 100 سے زیادہ تعداد ہے. ان کی حدیث شریف کے علم اور ان کے معاون علوم کی تعداد آپ ذرا دیکھتے چلے جائیے. عجم میں جب دین آگے بڑھتا چلا گیا تو علوم کی تعداد اور اقسام بھی بڑھتی چلی گئیں. تو آج وہ جتنے علوم اصول تفسیر کے ہیں یا اصول حدیث کے ہیں یا اصول فقہ کے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم دین اسلام کو سمجھنے کے علوم ہیں. اتنی عظیم الشان سائنس، اتنا عظیم الشان یہ علم کس نے عطا کیا؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. یہ علم سکھانے والا محمد مصطفیٰ ہے. فَاذْكُرُونِی، لوگوں مجھے یاد کیا کرو، لوگوں میرا ذکر کیا کرو. اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا. مجھے یاد کرنے والا کائنات میں گمنام نہیں رہے گا، اس کا نام بن جائے گا، اس کا نام زندہ ہوگا جو میرے نام کی مالا جپے گا. آج لوگ سوچتے ہیں کہ داتا گنج بخش کا مزار کیوں قائم ہے، آج لال شہباز قلندر کا مزار کیوں قائم ہے، خواجہ غریب نواز کا مزار کیوں قائم ہے، کیوں ان کے اوپر مزار بنا دیے گئے؟ بابا مزار بنانے والوں سے کچھ نہ کہو. یہ دیکھو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُم، جو مجھے یاد رکھے گا میں اس کا چرچا کروں گا. اور جس کا چرچا ہو جاتا ہے پھر وہ محفوظ رہتا ہے، اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے. آج امام حسین، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آج ائمہ اہل بیت اطہار، آج صحابہ کرام جو یاد رکھے جا رہے ہیں. کہ بے شک مزار کا ہونا کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا مزار ہو تب بھی یاد آئے. نہیں، بے شمار ایسے صحابہ کرام ہیں جن کے مزارات معلوم نہیں ہیں، بے شمار انبیاء کے مزارات معلوم نہیں ہیں، چند ہی انبیاء ہیں جن کے مزارات معلوم ہیں. تو مزارات کا ہونا واجب نہیں ہے، بات تو یہ کہ یاد کا ہونا جی، اور وہ اس کا ایک سبب اور ایک ذریعہ یہ بھی تو ہے. تو اس لیے جو مزارات موجود ہیں یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چرچا ہو رہا ہے ان کا. اور اللہ تعالیٰ کے چرچا کرنے کے تو بے شمار انداز ہیں، جس کا جیسے چاہے چرچا کرے. اور پھر وہ جس کو عزت کے ساتھ چرچا دے رہا ہو، کون ہے اس کو ذلیل کر سکے، کون ہے اس کا چرچا مٹا سکے؟ اللہ اس کا عزت، اللہ اس کی عزت بڑھا رہا ہے. پھر میں فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہارا چرچا، تمہاری شہرت عزت کے ساتھ کروں گا. ہاں، واشکروا لی، لوگوں میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے، ہمیں یاد کی برکات عطا فرمائے، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور مسئلہ اس میں آپ کی خدمت میں پیش کر ہی دوں کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا چہرہ، اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف رکھو. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر جہاز میں کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے تو بھی وہ یہ نہ سوچے کہ میں جہاز میں ہوں، خلاؤں میں ہوں. نہیں، آسمان سے لے کر بیت المعمور سے لے کر نیچے تک یہ سب خانہ کعبہ ہے. تو وہ وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جہاز کی بلندی پر بھی، لفٹوں پر بھی، بڑی بڑی بلڈنگوں پر بھی کعبے کے رخ میں نماز ادا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی نیچے چلا جائے، کنویں کے اندر ہو، نیچے غاروں میں چلا جائے، زمین کے اندر کتنی منزلیں نیچے چلا جائے، تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جی کعبہ تو اوپر ہے، میں نیچے آ گیا نماز کیسے پڑھوں. نہیں، وہ وہیں پر زمین کے آخری کونے تک بھی کعبہ کعبہ ہی ہے. کعبے کا فیضان، اس عمارت کا نام کعبہ نہیں ہے، اس سمت کا نام، اس جگہ کا نام کعبہ ہے. یہ عمارت اگر آج ہے تب بھی کعبہ ہے، اگر فرض کیا یہ عمارت نہ بھی رہے تو تب بھی زمین کا یہ حصہ کعبہ ہے، یہ جگہ کعبہ ہے، اور یہ حصہ اور یہ علاقہ اور یہ سمت کعبہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیہ سے اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے.